السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپفلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور محنت کر رہے ہوں گے اپنی اسٹڈیز میں۔ ANG 201 کی GTB سلوشن ہم آج لے کر آئے ہیں، اور ایک نہیں دو سلوشن اس کے لے کر آئے ہیں، اور ویڈیوز جو ہیں ہمارے چینل پہ ان کا آپ کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، اور آپ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، اور ہمیں سبسکرائب بھی کرتے جا رہے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے تھرو ہمیں پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو ضرور ہمیں سبسکرائب کرتی جائیے گا اور ہمارا حصہ بن جائیے گا۔ آج ہم ANG 201 کی جو GDB سلوشن لے کر آئے ہیں، اس میں میں نے 2 سلوشن ڈالے ہیں، اور نیچے میں آپ اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے کوسچن دیکھ لیتے ہیں ہم اپنا بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش رائٹنگ میں جو ہماری GDB آئی ہے کہ ہاؤ کین امپلائیز اینڈ لیڈرس انہینس دیئر نان وربل کمیونیکیشن اسکلس فار بیٹر ورک پلیس ریلیشن شپس۔ اب جب ایک ورک پلیس ہوتی ہے اور اس میں جو کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ لیڈرز ہوں، امپلائیز ہوں، ورکرز ہوں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے لیبرز ہوں، جتنے بھی ہیں لوگ، ان کے اندر جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ وربل کے تھرو بھی ہوتی ہے، نان وربل کے تھرو بھی ہوتی ہے۔ اب ہمارا مدعا یہ ہے کہ انہینس کیسے کیا جائے اس میں نان وربل کمیونیکیشن کو بٹوین امپلائیز اینڈ لیڈرز اینڈ انڈیویجولی بھی ان کا اپنے اپنے طور پر۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں سولوشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سولوشن میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ویڈیوز اینڈ تک دیکھ لیجیے گا، ساری ویڈیو میں جیسے جیسے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم ٹاپک کو، تو پوائنٹس اہم ہیں بتاتی رہتی ہوں، جو کہ کچھ میں نے لکھے ہوتے ہیں، کچھ میں اورلی بتاتی ہوں۔ تو سولوشن میں نے یہاں پہ 2 بتائے ہیں، 2 یہاں پہ ملیں گے آپ کو۔ ایک سولوشن بہت ڈیٹیل میں ہے، اس میں ہیڈنگز وغیرہ ہیں تاکہ ہر پوائنٹ الگ الگ اچھے طور پر جو ہے نمایاں ہو سکے، اور جو سیکنڈ سولوشن ہے وہ پیراگرافس کی صورت میں ہے، تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے۔ اس میں سے آپ کو اتنی مدد مل جائے گی کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا، اور آپ اپنے ورڈز میں پھر اس کو بیان کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور 2 سولوشن سے آپ کو اس میں دونوں میں کمپیریزن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا جی، اب سولوشن نمبر 1 کو ہم دیکھتے ہیں، نان وربل کمیونیکیشن انہینس کرنے کے بارے میں، کہ جو نان وربل کمیونیکیشن اسکل ہے اس کو انہینس کرنا بہت ضروری ہے ورک پلیس کے ریلیشن شپ، ورک پلیس کے اندر امپلائیز اور لیڈر کے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بہترین بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، نان وربل جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ اس پر اثر کرتی ہے کہ جو میسج ہے وہ کس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہے، کہ اگر میسج مل رہا ہے ان کو، اور اس کو پھر ہم کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب اس کے بعد یہ ہم نے اس کا انٹروڈکشن دے دیا، اس کے انٹروڈکشن کے کیونکہ انٹروڈکشن کے بغیر مجھے ڈائریکٹلی اس پہ جانا، پوائنٹس پہ جانا مجھے نہیں اچھا لگا، تو اس لیے میں انٹروڈکٹری پیراگراف ضرور ڈالتی ہوں۔ اس کے بعد اسٹریٹجیز ہیں، اب ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب 1 بائی 1 ساری اسٹریٹجیز آ گئی۔ سب سے پہلے ہم نے جو امپلائیز کی اسٹریٹجیز ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ نمبر 1 ہے باڈی لینگویج اویئرنیس۔ ٹھیک ہو گیا جی، pay attention to your posture, facial expressions and gestures. Maintain an open and confident posture to convey attentiveness and engagement. اب امپلائیز کے لیے ہے، ورکرز کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اپنی باڈی لینگویج کو بہت خاص رکھنا چاہیے، اپنے دھیان رکھنا چاہیے، اپنے جو فیشیل ایکسپریشن ہیں جو ہمارے چہرے پہ ہوتے ہیں، ہمارے جو پوسچر ہوتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز جو ہوتا ہے، ان چیزوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے نظر آئے کہ یہ بندہ بہت متوجہ ہے اور ہر چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ نہ لگے کہ بھئی کمپیریٹیولی کہ بھئی بہت زیادہ لیزینس شو ہو رہی ہے، یا پھر بہت زیادہ ایسے شو ہو رہا ہے جیسے بددلی سے کام ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، پوائنٹ نمبر 1 اس کی ڈیٹیل ہے۔ نمبر 2 ہو گیا جی آئی کانٹیکٹ۔ اب ورکرز کو کیا چاہیے کہ وہ اپنا بہترین جو ہے اپروپریٹ آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ان کا کانفیڈنس اور انٹرسٹ نظر آئے گا کنورسیشن میں، کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں، وہ ساتھ والے فیلو ورکرز سے بات کر رہے ہیں، یا پھر اپنے باس سے بات کر رہے ہیں، یا پھر جو کلاس فورس ہوتے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں، جو ورکرز ہیں، لیبرز وغیرہ ہوتے ہیں، یا پھر چھوٹی چھوٹی جو مطلب جابز اسائن کی ہوتی ہیں نا الگ الگ کلیریکل ٹائپ کی، ان سے بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا گفتگو میں بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی اوورآل بھی یہ ایک مینرز کی بات ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس سے آنکھوں کو مطلب کہ آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ رکھیں، تاکہ آپ کی گفتگو اگر آپ کر رہے ہیں تو لگے کہ آپ دوسرے والے سامنے کے شخص کو اہمیت بھی دے رہے ہیں، نہ کہ گفتگو آپ کہیں کر رہے ہیں، دیکھ کہیں رہے ہیں تو اس سے ربط قائم نہیں ہوتا۔
تھرڈ پوائنٹ جو ہے ورکرس کے لیے وہ ہے فیشیل ایکسپریشنز. بی مائنڈفل آف یور فیشیل ایکسپریشنز از دے کین کنوے ایموشنس اینڈ ایٹیٹیوڈ. تو جتنے بھی دیکھیں ہمارے جذبات ہوتے ہیں وہ ہمارے چہرے کے تاثرات پہ آ جاتے ہیں. یہی بات یہاں پہ موضوع ہے کہ اپنے جو ورکرز ہیں وہ اپنے فیشیل جو ایکسپریشنز ہیں، چہرے کے جو تاثرات ہیں، ان کو سوچ سمجھ کے مطلب ان پر اپنے تاثرات لیں، اپنے ایموشنس کو، اپنے رویے کو، اور تاکہ یہ پتہ لگے کہ جو میسیج وہ کنوے کر رہے ہیں، جو بات وہ نان وربل طریقے سے کر رہے ہیں، تو ان کے ایکسپریشن بھی ویسے ہیں، نہ کہ ایسے کہ وہ کسی کو ایڈمائر تو کر رہے ہوں لیکن ان کے چہرے پہ بھرپور جیلسی کے آثار ہوں، تو یہ پھر متضاد ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 4 ہے یہاں پہ ایکٹیو لسننگ ورکرس کے لیے، کہ جو نان وربل کیوز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے ایکٹیو لسنر ہیں. جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نوڈنگ کر رہے ہیں، اپنا سر ہلا رہے ہیں، یعنی کہ واقعی میں آپ سے متفق ہوں، ہم نے آئی کانٹیکٹ رکھا ہوا ہے، ہم نیکسٹ جو سامنے بندہ ہے روبرو کھڑا ہے اس کے گفتگو کو صحیح طرح سے اپروپریٹلی ہم اپنے باڈی لینگویج کے ذریعے انگیجمنٹ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، ایکٹیو لسننگ ہو گئی. اس میں نمبر 5 ہو گیا ڈریس اینڈ اپیرنس. یہ ہم سارے ابھی امپلائز کے پوائنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں نان وربل کمیونیکیشن انہینس کرنے کے لیے. Dress professionally and appropriately for the workplace. Your appearance can influence how others perceive your level of competence and professionalism. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو ڈریسنگ ہے وہ بھی بالکل پراپر ہونی چاہیے. ایک ورکر کو ایک ورک پلیس میں ورکر ہی لگنا چاہیے، ایک لیڈر کو ورک پلیس میں لیڈر لگنا چاہیے. تو اور ایسے ہی لگنا چاہیے ہماری ڈریسنگ سے کہ ہم ایک ورک پلیس میں کام کر رہے ہیں، ایک آفس میں کام کر رہے ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ظاہر ہے پارٹی ویئر پہن کے تو کوئی بھی ورک پلیس میں نہیں آتا. بہرحال یہاں پہ جب یہ یور کا لفظ ہے، یہ جو استعمال ہوا ہے پرسن، یہ آپ چینج کر لیجیے گا. یہاں پہ دا ورکرز لکھ لیجیے گا، دا اپیرنس آف ورکر یا پھر دا ورکرز اپیرنس. ٹھیک ہے جی، اس کو چینج کر لیجیے گا. نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ آ گیا وہ ہے پراکسیمیٹی کا. انڈرسٹینڈ اینڈ رسپیکٹ پرسنل اسپیس. انویڈنگ سم ونس پرسنل اسپیس کین میک دیم انکمفرٹیبل وائل اسٹینڈنگ ٹو فار اوے مائٹ سیم ڈسٹنٹ. اب ہماری گفتگو تو ہو نہیں رہی، ہم نان وربل کمیونیکیشن کی بات چیت میں بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ بہت فاصلے پہ کھڑے ہو کر کسی کے طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو توجہ دے رہے ہیں، تو یہ کوئی سائن تو نہیں نظر آیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مابین فاصلہ اتنا ہو کہ نہ بہت کم ہو اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ اگلا بندہ بیزار ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اس بات پہ یہ پوائنٹ ہے. Adjust your proximity based on cultural norms and individual preferences. کے cultural norms اور individual preferences کے اکارڈنگ اپنی proximity کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے. یہاں پر جو ہمارے ورکرس کے سارے پوائنٹس تھے انہینس کرنے کے لیے کمیونیکیشن، وربل نان وربل کمیونیکیشن کو وہ ہم نے کر لیے کلوز. اب ہم لیڈرس کے پوائنٹس پہ چلتے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے کہ لیڈ بائی ایگزامپل. لیڈرس کے لیے یہ انہینسنگ پوائنٹ ہے کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کریں افیکٹو نان وربل کمیونیکیشن کو اپنی انٹریکشنس میں. اب یہاں پہ جو یور کے لفظ ہیں نا، یہ آپ نے اس طرح نہیں لکھنے. یہاں پر سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس ٹائم اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں اور اپنے لیے یہ سارے پہلو کو توجہ دیں کہ بھئی یہ پہلو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی نان وربل کمیونیکیشن کو ایک ورک پلیس میں انہینس کرنے کے لیے. اچھا جی. لیڈر سیٹ دا ٹون فار دا ورک پلیس اینڈ ادرس ول لائکلی فالو یور لیڈ. کہ جیسے لیڈر اپنی ورک پلیس کو لے کر چلے گا نا، جیسے اس کی ٹون ہوگی، جیسے اس کا زاویہ سوچ ہوگا، جیسے اس کا کام کرنے کا انداز ہوگا، جیسے اس کا لب و لہجہ ہوگا، تو ویسے ہی وہ اپنی ٹیم کو لے کر چلے گا. ٹھیک ہوگا جی. تو جیسے وہ اپنی ایگزامپل قائم کرے گا تو ویسے ہی اس کو فالو کریں گے لوگ. اچھا جی. نیکسٹ پوائنٹ ہے ایمپیتھی اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. ڈیولپ ایموشنل انٹیلیجنس ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ اینڈ رسپونڈ ٹو دا ایموشن آف ادرس. اب جو ایک لیڈر ہے اس کو اپنی جو ٹیم ہے، اس کے ورکرس کی، امپلائز کی، اس کے ایموشنس کا، ان کے حالات کا بھی پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جذباتی طور پہ بھی ہم انسان ہی ہیں، سب مشینیں نہیں ہیں کہ جن کو آرڈر کر دیا جائے اور سب کچھ کر لیں. تو سب کے جذبات کا، جب کے احساسات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کو رسپونڈ بھی کرنا چاہیے. بندہ غم کی کیفیت سے، کسی صدمے سے دو چار ہے، تو اگر اس کو ہمدردی ملے اور اس کو دو چار جملے محبت کے، ہمدردی کے سننے ملے، تو وہ کیا فیل کرے گا؟ وہ اچھا فیل کرے گا اور اس کی ورکنگ اوور آل بہتر ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلیئر اینڈ کنسسٹنٹ میسج. انشور دیٹ یور وربل نان وربل میسج الائن. انکنسسٹنٹ سگنلز کین لیڈ ٹو کنفیوژن اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ. بی اویئر آف ہاؤ یور
وربل کیوز کمپلیمنٹ اور کنٹراڈکٹ یور اسپوکن ورڈس. اچھا ایز اے لیڈر اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنی جو نان وربل اور وربل کمیونیکیشن ہے وہ دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے. وہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ منہ سے کچھ اور نکل رہا ہو، چہرے سے تاثرات کچھ اور ہوں، تو یہ صحیح طرح کا مطلب انداز بیان نہیں ہے. تو اس چیز کو مینٹین رکھا جائے کہ دونوں ہمارے چہرے کے تاثرات، ہماری باڈی لینگویج اور ہم جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جس بات پہ سر ہلا رہے ہیں، وہ سارے کچھ ایک اسٹیٹمنٹ ہو. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 4 ہے فیڈ بیک اینڈ ریکگنیشن. اچھا جی، اب یہاں پر فیڈ بیک بتانے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ ہم ایک لیڈر ورکر سے گفتگو کر رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے یا ان کا کام کر رہے ہیں، تو ان کو سرائے، ان کو اسمائل سے، ان کو سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے یا اپنے سائنس ہوتے ہیں نا، جیسے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں واؤ کے یا گڈ کے، یا اس طرح سے ان کو انکریج کریں، ان کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہو گیا جی، تاکہ ورکرس اپنی ویلیو کو، اپنی اس کو یہاں پہ پرفارمنس کو ریکگنائز کریں. نیکسٹ ہے کلچرل سینسیٹیوٹی. اچھا جی، کیونکہ ہم جس جگہ میں رہتے ہیں وہاں پہ کلچرل ڈفرینسز بہت ہیں، طرح طرح کے لوگ، سیکٹ کے لوگ ہیں، مذاہب کے لوگ ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے لیڈرس کے لیے کہ کلچرل جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، اس طرح بہت سے ڈفرینسز ہوتے ہیں، ان میں بھی خاص خیال رکھا جائے تاکہ وہ جو ہیں جسٹس کو، اب جیسے مختلف کلچر میں جو جسٹس ہوتے ہیں، کانٹیکٹ پرسن اسپیس جو ہیں وہ طرح طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے حالات کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. ہو سکتا ہے کلچر میں ایک جسٹر ایسا ہو جو اچھا سمجھا جاتا ہو اور دوسرے کلچر میں اس کے معنی بہت معیوب ہوں. پوائنٹ نمبر 6 ہے نان وربل کمیونیکیشن کی ٹریننگ کا. آفر ٹریننگ پروگرامز ٹو امپلائیز آن نان وربل کمیونیکیشن. دس کین انکلوڈ ورک شاپ، سیمینارز اور ریسورسز ٹو ہیلپ انڈیویجول بیکم مور اویئر آف دیئر اون نان وربل کیوز اینڈ امپروو دیئر انٹرپریٹیشن آف ادرس. یعنی اس حالت جس پہ ہم جو زیر بحث ہے، اس پہ ٹریننگز بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس ورکشاپس، سیمینارز وغیرہ کے تھرو بھی یہ چیزیں سکھائی اور سمجھائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، نیچے میں نے اینڈ میں کنکلوژن دے دیا ہے. کنکلوژن کے بغیر ہمارا کوسچن لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنے انداز میں جو لکھا ہے کہ improving non-verbal communication skill is an ongoing process that requires self-awareness and commitment to continuous improvement. By investing time and effort into these skills, employees and leaders can contribute to a positive and productive workplace environment. ٹھیک ہو گیا جی، آسان الفاظ میں بہت میں نے لکھا ہوا ہے، تو اس کو مزید ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہم نے کنکلوڈ کر لیا. یہاں پر جی ہمارا جتنے بھی اہم پوائنٹس تھے ورکرز اور امپلائیز کے نان وربل کمیونیکیشن کو انہینس کرنے کے، وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں، اور ہمارا موضوع مکمل ہو گیا. اب میں آپ کے ساتھ سولوشن 2 ڈسکس کرنے لگی ہوں، کیونکہ اس میں ہیڈنگ نہیں ہے، وہ پیراگراف کی صورت میں ہے. سب سے پہلا جو ہمارا پیراگراف ہے وہ افیکٹو نان وربل کمیونیکیشن کی انٹروڈکشن کے بارے میں ہے، اور ورکرز، امپلائیز اور لیڈرز کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، آرگنائزیشن، ان کے پوائنٹس کو لے کر سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پراپر انٹروڈکشن ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں امپلائیز کے بارے میں ساری ڈسکشنز ہے کہ امپلائیز جو ہے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. جیسے امپلائیز کو اویئرنیس آف پوسچر ہونی چاہیے، آئی کانٹیکٹ، ایکٹیو لسننگ اور پازیٹیو امیج، اور ان ساری چیزیں، پوائنٹس کو، ویل ڈریسنگ اور ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اگلا جو ہمارے پوائنٹ ہے وہ ہے لیڈرز کے بارے میں، کہ لیڈرز جو ہیں وہ ورک پلیس میں کیسے نان وربل کمیونیکیشن کے تھرو اہم رول ادا کرتے ہیں اور کس طرح اس کو انہینس کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی ایک ایگزامپل بھی یہاں پہ میں نے بیان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا جو پیراگراف ہے وہ ہے کنسسٹنسی کے بارے میں، کہ کنسسٹنسی از پیراماؤنٹ. جب وربل اور نان وربل میسیج جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ممبرس کے دوران، اور فیڈ بیک اور جو ریکگنیشن کے جو جتنے بھی اہم جسٹرز ہیں، وہ سگنل جو ہیں وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پیراگراف میں پھر ہم نے کلچرل سینسیٹیوٹی کو ڈسکس کر لیا. اب جو ہم نے پچھلے سولوشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کلچر ڈفرینسز وغیرہ کا نا، کہ جسٹس کیسے کلچر ویری کرتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. اور سب سے لاسٹ میں پھر میں نے اس کو کلوز کر دیا ٹاپک کو، نان وربل کمیونیکیشن از دا سائلنٹ کرنسی آف دا ورک پلیس. ٹھیک ہو گیا جی، یہ سارا اس کی مدعے کو کنکلوڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیجیے گا. میں نے تو جلدی بیان کر دیا ہے، لیکن ویڈیو آپ سلو کر کے دیکھ سکتے ہیں، اینڈ میں چلا دوں گی سلو کر کے. تو ویڈیو میں کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں ضرور ایڈ کریں، موڈیفائی کیا کریں، اپنے ورڈس میں بیان کیا کریں، اور خود سے اپنے جو نوٹس ہیں، ہینڈ آؤٹس ہیں، اس میں سے ایک ایک پوائنٹ کو ڈھونڈ کے، سوچ کے اسے اپنی GDBs تیار کیا کریں، اس سے کانٹیکسٹ ڈھونڈا کریں. ٹھیک ہے، کہ کس کانٹیکسٹ پہ یہ چیز میچ
میچ کر رہی ہے، کیا آئیڈیا ہے کیا، کیونکہ ایک ہی لفظ جو ہے انگلش میں یا ایک ہی بات ہے اس کے کافی مطلب نکلتے ہیں، تو جو آپ سے موسٹ ریلیونٹ ہو اس پہ آپ فوکس کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے مارکس بہت اچھے آئیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، پسند آئے گی تو ضرور آپ لائک کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔